آتے ہیں بار بار جھک جھک کے مشق آب، بچاتے ہیں بار بار دل غم سے بے قرار ہے، صدمہ جگر پہ ہے اور زیر سپر ہے ماسک تو سینہ سپر پہ ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اور دل سے دعا یہ ہے کہ خدا مشق کو بچائے، کیوں کر یہ آب سر سکینہ کے پاس جائے، بینتی نہیں ہے آب کہ کوئی تدبیر ہائے ہائے، ہاتھ آئے آب اور حرم تک نہ جانے پائے، بہ جائے جس میں زار کا خون زندگی نہ ہو، اور یا رب مجھے سکینہ سے شرمندگی نہ ہو۔ اور یہ کہتے تھے کہ آؤ ستم پر ستم ہوا، اور جس ہاتھ میں نشاں تھے نشاں تھا وہ تن سے قلم ہوا، اب بے دست بازوئے شہ علی امم ہوا، اور ٹھنڈا زمین پہ گر کے علی کا علم ہوا، ندی لہو کی زخم سے شانے کی بہ گئی، اور خیمے میں مشق جانے کی حسرت ہی رہ گئی، اور گرتے ہوئے فرش سے پکارے بسد علم، اے قبلہ زمین و زماں مبنہ کرم، اور لیجے خبر غلام کی یا سید امام، اور سرتن سے کاٹ لے نہ کہیں بانی ستم، گھوڑے سے ہم زمین پہ گرے زخم پھٹ گئے، اور جلد آئیے حضور میرے ہاتھ کٹ گئے، اور پہنچی جو گوشے شہ میں یہ آواز نہ کہا، اور دل تھام کر زمین پہ گرے قبلہ زماں، اور روئے پکار کر جو علی اکبر جوان، اور دوڑے خیام سے حرم شاہ ہند سجا، اور تڑپے حسین جب تو کسے گھر میں کل پڑے، اور خیمے سے اہل بیت محمد نکل پڑے، اس شور میں سکینہ نے چلا کے یہ کہا دریا پہ کون قتل ہوا یا شہ ہدا، اور مڑ کر پکارے شاہ کہ بی بی تیرا چچا، اور پیاسے شہید ہو گئے عباس با وفا، اور چھوڑا ہمیں دلیر نے آنسو بہانے کو، اب بے کا حسین جاتا ہے لاشا اٹھانے کو، اور یہ کہہ کے سوئے نار امام امم چلے، اکبر پدر کے ساتھ بسر درد و غم چلے، اور یوں بے قرار سید علی امم چلے، اور گئے گر پڑے زمین پہ کبھی دو قدم چلے، آبائی کے غم میں چاک گرے با جامہ تھا، نہ دوش پر ربا تھی نہ سر پر امامہ تھا، اور چلاتے تھے کہ اے میرے شہدا ہم آتے ہیں، اے جان نثار دل بر زہرا ہم آتے ہیں، اثر پیٹتے ہوئے لب دریا ہم آتے ہیں، اور دیر اب نہیں ہم آتے ہیں بھیا ہم آتے ہیں، عطا حشر پھر تو سو گے ریتی میں چین سے، اور دو باتیں کر کے جائیو بے کس حسین سے۔ حسرت یہ ہے کہ آخری دیدار دیکھ لیں، وہ گورے گورے چاند سے رخسار دیکھ لیں، اور پھر مرتے وقت صورت غمخوار دیکھ لیں، تم ہم کو دیکھو ہم تمہیں ایک بار دیکھ لیں، ہونٹوں پہ دم ہے پیاس سے کاٹے زباں میں ہے، ہم بھی کوئی گھڑی کے مسافر جہاں میں ہے، اس حال سے جو لاش پہ پہنچے شہ زمان، دیکھا پڑے ہیں خاک پہ عباس نوجوان، بازو جدا ہے شانوں سے ہے جوئے خون رواں، زخم سنان و تیر کے سینے پہ ہے نشان، لب بند ہے نہیں حرکت جسم دار میں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں مگر انتظار میں، اب پھیلا کے ہاتھ لاش سے لپٹے امام دین، اور کھینچی ایک بس کے ہلنے لگی زمین، اب بابا کے سامنے کو بڑھے اکبر حسین، اور جو کر پکارے شاہ کہ اے میرے مہجبین، بس ہم نہ اب جیئیں گے تمہاری جدائی سے،
لو بھائی جان اٹھ کے لپٹ جاؤ بھائی سے، لو منہ سے بولو اے میرے صفدر ہم آئے ہیں، اے نور عین ساقی کوثر ہم آئے ہیں، اپنی صدا سنا دو برادر ہم آئے ہیں، لو کاک سے اٹھاؤ ذرا سر ہم آئے ہیں، عاشق سے مل لو دل بر زہرا کو دیکھ لو، غربت زدہ کو دیکھ لو، تنا کو دیکھ لو، اور روئے صدا ولی کی یہ سن کر شہ انعام زانو پہ رکھ لیا، سر عباس سے نیک نام آقا سے جا کنی میں یہ بولا وہ تشنہ کام، اور شرمندہ اب نہ کیجئے خادم کو یا امام، صدقہ ہزار جہاں سے شہ نامدار کے، اور جوڑوں کسے کے ہاتھ نہیں جا نثار کے، اور رونے لگے یہ کہہ کے شہنشاہ کربلا، اور جو گریہ سکینہ کی آنے لگی صدا، آہستہ جھک کے شاہ سے اکبر نے یہ کہا آتی ہے یا سکینہ، کھلے سر بر نہ پا، عباس نامدار کی اس کو تلاش ہے، اور کہتی ہے کس طرح میرے امو کی لاش ہے، اب فضا بھی دوڑی آتی ہے پیچھے برے نہ سر، لیکن چچا کے غم میں اسے کچھ نہیں خبر، اور جب روکتی ہے ننے سے ہاتھوں کو تھام کر، اور کہتی ہے بہرحق مجھے جانے دو لاش پر، اٹھتا ہے دل میں درد جو آنسو بہاتی ہوں، میں اپنے امو جان کے لینے کو جاتی ہوں، شاہ نے کہا غضب ہوا ہے پارے جگر، اور شرمائیں گے اب اور علمدار نام بھر، رستے سے پھیر کر اسے لے جاؤ اے پسر، آئی اگر تو تھم نہ سکے گی وہ نسیم بھر، اور کیوں کر چھپا سکوں گا تنے پاش پاش کو، اب مر جائے گی جو دیکھے گی امو کی لاش کو، اور تڑپے یہ سن کے حضرت عباس ذی حشم، اب پٹکا زمین پہ سر کئی باری بدرد و غم، اور پھر ریت میں چھپا لیا منہ کو بسد علم، اور کھینچی ایک آہ سر کہ روئے شاہ امام، آنکھوں کو بند کر کے جہاں سے گزر گئے، آنے نہ پائی بالی سکینہ کہ مر گئے، آنکھوں کو بند کر کے جہاں سے گزر گئے، آنے نہ پائی بالی سکینہ کہ مر گئے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، واجل فرجہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد ابی القاسم المصطفى محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات اللہ. عزیزان گرامی قدر، محترم سامعین کرام، بزرگان، سورہ آل عمران کی 31ویں آیت ہے جس پہ خمسے میں مسلسل آپ حضرات سے خطاب کر رہا ہوں، اور یہ اس سلسلے کی ایک مجلس ہے جسے میری خواہش ہے کہ اسی آیت کو عنوان کلام قرار دیا جائے اور اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. پروردگار عالم اس نے اپنی محبتوں کے لیے کچھ شرطیں رکھیں. پہلی شرط یہ کہ جو مجھ سے محبت کرے گا میں خود اس سے محبت کروں گا. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ کہ جو بھی اللہ سے محبت کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ اللہ کی محبت کی جزا ہے جو پروردگار عالم انعام کے طور پر لوگوں کو عطا کر رہا ہے. دیکھیے، میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ افراد ہیں جو دن رات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ بھی اسی دنیا میں ہیں کہ جن سے خدا خود محبت کرتا ہے. تو دونوں طرح کے لوگ ہیں. ان دونوں لوگوں میں ہمیں کس کی پیروی کرنی ہے؟ ہمیں کس کے پیچھے چلنا ہے؟ کیا ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ ایک نعرہ صلوات اور پڑھیں. اور آگے آ جائیے، تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ یہ جو افراد چھپے ہیں میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں. اندر چونکہ جگہ ہے، اگر آنا چاہیں تو آ جائیں. آ جائیے بھائی صاحب، آ جائیے. ایک اور نعرہ صلوات پڑھیں. تو توجہ فرمائیے گا میرے عزیزوں. میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے، یا جن سے اللہ محبت کرتا ہے ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے. اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کس کی پیروی کرتے ہیں. چونکہ اللہ سے محبت کرنے والوں میں سچ بھی بولنے والے ہیں، جھوٹ بھی بولنے والے ہیں. اللہ سے محبت کرنے والوں میں حق لینے والے بھی ہیں، حق دینے والے بھی ہیں. بہت قسم کے لوگ ہیں، لیکن جن سے خدا محبت کرتا ہے ان کا کمال یہ ہے کہ یہ حق کے پیچھے نہیں چلتے، حق ان کے پیچھے چلتا ہے. اب سلسلہ بدل جاتا ہے. تو اب یہ فیصلہ اختیار آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ آپ کس کی پیروی کریں گے. توجہ کیجیے گا. دیکھیے، اللہ کی محبت وہ تمغہ ہے جو ہر کس و ناکس کو آسانی سے نہیں ملتا. توجہ کیجیے گا، ہر آدمی کو آسانی سے نہیں ملتا. بھائی اللہ کسی نااہل پہ کیوں مہربان ہو؟ کیوں مہربان ہو؟ جب تک انسان صاحب صلاحیت نہ ہو، توجہ کیجیے گا، تو اللہ کسی پہ کیوں مہربان ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ سے محبت کا، جیسے آج لوگوں نے رضی اللہ کو بہت بڑا تمغہ سمجھ رکھا ہے نا، اس سے بڑا تمغہ ہے اللہ کا محبت کرنا. رضی اللہ سے بڑا جو میڈل ہے
وہ اللہ کا محبت کرنا ہے۔ میں تھوڑا سا ان چہروں کو دکھا رہا ہوں اس پوری مجالس میں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ایک ایک جملہ توجہ سے سنیے گا۔ آئیے میں دکھانا چاہ رہا ہوں جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ کیسے لوگ ہیں۔ کتنی لائق صد احترام ہے وہ ذات کہ جسے خدا نے علی کہا۔ توجہ کیجیے گا، میں نے اپنی بات کا آغاز کر دیا، میں نے کہا میں ان چہروں کو دکھا رہا ہوں جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ کتنی لائق صد احترام ہے وہ ذات کہ جسے اللہ نے علی کہا، نبی نے ولی کہا۔ توجہ کیجیے گا، کیا اس کے لیے بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ وہ نبی کے بھائی تھے، وہ نمازی تھے، وہ پرہیزگار تھے، وہ روزہ رکھتے تھے، وہ حج پجاتے تھے، وہ خمس ادا کرتے تھے، زکوٰۃ نکالتے تھے؟ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ میں نے دو جملوں میں الگ الگ لفظیں رکھی، ایک میں خمس ادا کرنے کی لفظ رکھی ہے، زکوٰۃ نکالنے کی لفظ رکھی ہے۔ اگر آپ متوجہ ہوں تو یہ جملہ پہنچا دوں آپ کی خدمت میں۔ خمس نکالنا نہیں ہے، خمس ادا کرنا ہے۔ یہ نکالنے اور ادا کرنے میں کیا فرق ہے؟ لطف آ جائے گا۔ خمس نکالنا نہیں ہے، اگر نکال کے چھوڑ دیں تو ذمہ داری ختم ہو جائے۔ اللہ نے کہا نہیں، ذمہ داری ختم نہیں ہوگی جب تک مستحق تک پہنچاؤ گے نہیں۔ توجہ کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک لفظ ہے لیکن مجلس کی بڑی خوبصورت لفظ ہے۔ خمس نکالنا نہیں ہے، خمس ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ ایک طرف تو اللہ نے غریبوں کو روکا کہ امیروں کے دروازوں پہ مت جانا، امیروں کا دروازہ مت کھٹکھٹانا، اور دوسری طرف امیروں کو مجبور کیا کہ تم خمس دینے ہی صحیح غریبوں کے دروازوں پہ جاؤ۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، میں نے کہا تو ایک طرف تو اللہ نے غریبوں کو روک دیا، دوسری طرف امیروں کو مجبور کیا۔ توجہ ہے، لہٰذا خمس نکالنا نہیں ہے، خمس ادا کرنا ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں تو ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، ہے نا، نبی کے بھائی تھے، نمازی تھے، پرہیزگار تھے، روزہ رکھتے تھے۔ یہ ناانصافی ہے ذات علی کے ساتھ۔ توجہ کیجیے گا، کیوں؟ دنیا والوں کو علی کا خاک پہ بیٹھنا تو نظر آیا، لیکن یہی قدم مہر نبوت پر نظر نہیں آئے۔ نہیں، توجہ نہیں کی آپ نے، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، لوگوں نے علی کو جو کی سوکھی روٹیوں کو کھاتے ہوئے تو دیکھا، لیکن یہی روٹیاں فرشتوں کو کھلاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ علی کسی شخص کا نام نہیں ہے، علی شخصیت کا نام ہے، علی فرد کا نام نہیں ہے، علی انفرادیت کا نام ہے۔ ایک نعرہ صلوات اور پڑھیں۔ لطف آئے گا اگر یہ گفتگو آپ کی خدمت میں پہنچانے میں کامیاب رہا۔ علی فرد کا نام نہیں ہے، علی انفرادیت کا نام ہے، علی معجز نما کا نام نہیں ہے، بلکہ علی سر سے پیر تک لے کے معجزے کا نام ہے۔ کیسے؟ میری باتوں میں سچائی کتنی ہے ابھی دو جملوں میں واضح ہو جائے گا۔ اس کی بات معجزہ، اس کے صفات معجزہ، اس کے کمالات معجزہ، اس کی ولادت معجزہ، اس کی شہادت معجزہ، اس کا اٹھنا معجزہ، اس کا بیٹھنا معجزہ، اس کا کھانا معجزہ۔ بھئی آپ ایک وقت میں ایک ہی جگہ تو جاتے ہیں، 40 جگہ تھوڑی جاتے ہیں۔ نہیں، میں نے کہا ایک ایک لفظ میں پوری مجلس چھپی ہوئی ہے۔ اس کا کھانا معجزہ، اس کا پینا معجزہ۔ اور ہم اس بات کو نہیں کہتے، یہ بات ان لوگوں نے کہی جنہوں نے انسانیت کے اوپر ریسرچ کی ہے۔ میں پڑھے لکھے لوگوں کے حوالے پڑھی لکھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے انسانیت پہ ریسرچ کی۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا جسم محدود ہوتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، لہٰذا اس کی قوت بھی محدود ہے، تو ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ ایک صفت۔ آئیے اندر آ جائیے، تھوڑا اور اندر آ جائیے آپ حضرات، ایک اور تو
میں یہ کہہ رہا تھا انسان, یہ پڑھے لکھے بچے میری بات کی تائید کریں گے انشاءاللہ, انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا جسم محدود ہوتا ہے, لہٰذا اس کی قوتیں بھی محدود ہوتی ہیں. تو ایک وقت میں ایک صفت ظاہر ہوتی ہے یا دو صفتیں, اس سے زیادہ صفات انسان سے ظاہر نہیں ہو سکتے. کیا مطلب ہے میرے کہنے کا؟ میں اپنی بات واضح تو کروں پہلے. جو انسان اچھا شاعر ہے, ہو سکتا ہے اچھا خطیب نہ ہو. جو اچھا خطیب ہے, ہو سکتا ہے جو ہے وہ اچھا شاعر نہ ہو. یا اگر اچھا شاعر ہی ہے, ہو سکتا ہے آواز اچھی نہ ہو. جو انگلش کا اچھا جاننے والا ہے, یہ ممکن نہیں ہے اس کا میتھمیٹکس بھی بہت اچھا ہو. اور کر رہے ہیں میرے عزیزوں, جس کی سائنس بہت اچھی ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس کی کامرس بھی بہت اچھی ہو, ہے نا, ایسا ہوتا ہے. یعنی انسان جب پیدا ہوا تو اس کا جسم محدود, لہٰذا اس کی قوتیں بھی محدود. تو ایک وقت میں ایک صفت یا دو صفتیں, اس سے زیادہ صفات ظاہر نہیں ہو سکتے. توجہ فرمائیے گا. لیکن کمال ہے ذات علی کا. یا تو یوں کہا جائے کہ جب ساری صفتیں ایک جگہ پہ نظر آئیں تو تنہا علی ہی نظر آئے, یا جب ساری صفتیں بکھرتی ہوئی نظر آئیں تو ہر جگہ پہ علی ہی علی نظر آئے. نہیں, میں نے کہا کہ میں ایک مضبوط گفتگو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. جب ساری صفتیں بکھرتی ہوئی نظر آئیں تو ہر جگہ پہ علی ہی علی نظر آئے. کیسے؟ علم ظاہر ہوا تو آدم نظر آئے, تقوی ظاہر ہوا تو نوح نظر آئے, ہیبت ظاہر ہوئی تو موسیٰ نظر آئے, زہد ظاہر ہوا تو عیسیٰ نظر آئے, جمال ظاہر ہوا تو محمد نظر آئے, کمال ظاہر ہوا تو محمد نظر آئے. نہیں, جملہ سنیے, منبر پائے تو خطیب بن جائے, قلم اٹھا لے تو ادیب بن جائے, چادر میں آئے نبی بن جائے, چادر ہٹا دے تو ولی بن جائے. نہیں, ایک ایک جملے میں پوری مجلس ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. توجہ ہے. اور صفتیں کیسے ظاہر ہو رہی ہیں؟ میں پوری دنیائے انسانیت کو, آج جو بڑے بڑے اسکالرس اور پی ایچ ڈی کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں پی ایچ ڈی کا ایک موضوع آپ کی خدمت میں بتانا چاہ رہا ہوں. اگر کوئی جسم علی پہ پی ایچ ڈی کرنا چاہے, علی کے جسم کے اوپر اگر پی ایچ ڈی کرنا چاہے تو یقین جانیے کہ موضوع مکمل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ میں پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان بات رکھ رہا ہوں. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا جسم علی کی بات چھوڑیے, صرف علی کے ہاتھوں پہ ریسرچ کر لیں تو زندگی مکمل ہو جائے گی, ریسرچ مکمل نہیں ہوگی. میری بات کی تصدیق کیجئے گا. کیسے؟ کہا ہاتھ ایسا کہ نبی کانپ رہے ہیں, آواز آ رہی ہے ادنو منی ادنو منی. بھائی معراج بھول گئے آپ؟ ادنو منی, نبی اور قریب آ جاؤ, اور قریب آ جاؤ. نبی کا کہنا ہے میں کانپ رہا تھا, مجھے پسینہ آ رہا تھا, اتنے میں ایک ہاتھ آیا, جیسے ہی ہاتھ میری پشت پہ رکھا گیا مجھے تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہوئی. توجہ ہے, بات معراج کی ہے. میرے عزیزوں, جب گفتگو ہوئی نا, جب خدا سے گفتگو ہوئی تو ایک مرتبہ محمد نے بھی, سرکار ختمی مرتبت نے معرفت خدا کے سمندر میں ڈوب کے عجیب جملہ کہا, پروردگار یہ تو باتیں کر رہا ہے علی بول رہے ہیں. گفتگو سنیے گا. پروردگار یہ تو بول رہا ہے علی بول رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں چونکہ علم کی زیارت کریں گے تھوڑا سا اس کا بھی حق ادا ہو جائے. پروردگار یہ تو بول رہا ہے علی بول رہے ہیں. سرکار ختمی مرتبت کے اس جملے پر پروردگار عالم نے مہر لگائی. کہا ہاں میں لہجے علی میں کلام کر رہا ہوں. کہا پروردگار تو نے اس لہجے کو کیوں اختیار کیا؟ کہا محمد میں نے تمہارے سینے پر نگاہ کی, تمہارے سینے میں جس سے سب سے زیادہ محبت تھی میں نے اس کے لہجے میں کلام کیا. توجہ فرمائیے گا. میں نے اس کے لہجے میں کلام کیا. کہا پروردگار ایسا کیوں؟ کہا محمد تم ہی تو کہہ رہے تھے گھبرا رہا ہوں گھبرا رہا ہوں, تو میں نے ایسا لہجہ اختیار کیا جس سے تمہارا دل لگا رہے. ایک صلوات پڑھیں اور محمد. ایک آخری جملہ اس سلسلے کا, چونکہ ثانی علی کو سمجھنے کے لیے علی کو سمجھنا بہت ضروری ہے.
تب جا کے ثانی علی سمجھ میں آئے گا۔ دو چار جملے چونکہ ہے دامن وقت میں گنجائش، میں چاہتا ہوں سرکار وفا کے حوالے سے آپ کی خدمت کروں، موقع بڑا کم ایسا ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے کہا کہ ہاتھ ایسا کہ نبی کانپ رہے ہیں، آواز آ رہی ہے ادنو منی، نبی اور قریب آؤ، اور قریب آ جاؤ۔ اگر توجہ ہو گئی تو یہ جملہ معناز ہو جائے گا، غور کیجئے گا میرے عزیزوں۔ بات علی کے ہاتھوں کی ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اس قرآن کی آیت کو تھوڑا سا سہارا بنا رہا ہوں۔ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ کل علی کعبے میں اکیلے تھے تو نبی کے ہاتھ بڑھے نہیں۔ کبھی کبھی ان چیزوں کو دیکھیے، مجھے پتا ہے کہ شام کی مجلس ہے اور کھانے کے بعد کی مجلس ہے، تو ایسے ہی جو ہے وہ معاملہ بڑا مشکل ہوتا ہے ایسی مجلسوں کو آگے بڑھ جانا۔ میں نے کہا کہ ہاتھ ایسا کہ نبی کانپ رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کل علی کعبے میں اکیلے تھے، نبی کے ہاتھ بڑھے۔ آج نبی معراج میں اکیلے ہیں، علی کے ہاتھ بڑھے۔ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جسم علی پر ریسرچ جو میری، حالانکہ میں پی ایچ ڈی نہیں ہوں، لیکن میں جسم علی پر 6 مصروں میں ریسرچ سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ اس ریسرچ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ مرثیہ خان، فراز، شورا سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ 6 مصروں میں ریسرچ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ جسم علی پر ریسرچ، علی کے ہاتھوں کو دیکھیے گا، آنکھوں کو دیکھیے گا، سینے کو دیکھیے گا، پیروں کو دیکھیے گا۔ اس کا سر رب حقیقی کی دلیل عزت۔ میں نے ساری آیتوں کو، روایتوں کو اس میں سمیٹا ہے۔ اس کا سر رب حقیقی کی دلیل عزت، اس کے چہرے سے عیاں ہوتی ہے شان قدرت۔ بھائی ابھی تو میں نے آپ سے پڑھا آپ کی خدمت میں دن میں کہ قیامت کے دن سارے چہرے فنا ہو جائیں گے سوائے اس چہرے کے کہ جو اللہ کا چہرہ ہے، وجہ اللہ ہے۔ اس کا سر رب حقیقی کی دلیل عزت، اس کے چہرے سے عیاں ہوتی ہے شان قدرت۔ اس کے ہاتھوں کو خدا کہتا ہے اپنی طاقت۔ قرآن کی آیت ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اس کے ہاتھوں کو خدا کہتا ہے اپنی طاقت۔ اس کے قدموں کی دھمک ہے کہ خدا کی ہیبت۔ اس کے قدموں کی دھمک ہے، بیت سن لیں، کہ خدا کی ہیبت علم و حکمت سے بھرا رہتا ہے سینہ اس کا۔ مولا کائنات کی جگہ جگہ یہ شکوہ ہے کہ لوگوں نے مجھ سے علم نہیں لیا، جتنا علم کا سمندر میرے سینے میں ٹھاٹے مار رہا تھا مجھ سے علم نہیں لیا گیا۔ اس کا ایک صلوات پڑھے محمد۔ جتنا علم کا سمندر میرے سینے میں ٹھاٹے مار رہا تھا، اسی لیے مولا کائنات کے گھر میں ایک کنواں تھا۔ جو لوگ زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ اس کنویں میں جب بھی مولا کائنات کوئی پریشانی ہوتی تھی یا لوگ علم نہیں لے پاتے تھے تو مولا کائنات اس کنویں میں اپنی مصیبت بیان کرتے تھے۔ لہٰذا اس کنویں کا نام چاہ علی رکھا گیا تھا۔ جو لوگ زیارت کو گئے ہیں ماشاءاللہ، علم و حکمت سے، بیت سن لیں، علم و حکمت سے بھرا رہتا ہے سینہ اس کا، آب کوثر سے بھی افضل ہے پسینہ اس کا۔ آب کوثر سے بھی افضل ہے پسینہ اس کا۔ میرے عزیزوں، پوری زندگی انسان کی کبھی موقع مل جائے تو اپنے مقدر پر ناز کیجئے گا کہ پروردگار عالم نے ایسی محبتوں سے ہمارا رابطہ جوڑ دیا، ہمیں ایسی آغوش کے حوالے کیا کہ جو شروع سے مولائی تھیں اور جن کے سینے میں اہل بیت اطہار کی محبت تھی۔ توجہ کر رہے ہیں میرے عزیزوں؟ اب آپ انصاف سے بتائیں کہ وہ علی جو اللہ کی نگاہ میں اتنا معتبر تھا، اتنا لائق احترام تھا، جب اس نے کوئی تمنا کی ہوگی، کوئی دعا کی ہوگی تو وہ دعا کتنی لائق احترام ہوگی۔ ماشاءاللہ ابھی آپ مرثیہ سن رہے تھے نا، مرثیہ سن رہے تھے مولا عباس کا۔ میں چاہ رہا ہوں 2-4 جملے اہمیت جناب عباس کے اوپر
فضیلت جناب عباس کے اوپر آپ کے حوالے کروں تاکہ آج کی اس مجلس کا حق ادا ہو جائے. ایک مل جل کے نعرہ صلوات. توجہ کیجیے گا. اب آپ سوچیں کہ مولا کائنات نے اگر کوئی خواہش کی ہوگی تو وہ خواہش کس منزل کمال پر ہوگی. اور کیجیے گا کس منزل کمال پر. اور صرف خواہش نہیں، نماز شب کی دعاؤں کا نام ہے جناب عباس. نماز شب کی توجہ ہے، جو ایک رات میں ہزار رکعت نمازیں پڑھتا ہو، اس کی دعائیں کس منزل کمال پر ہوں گی. انصاف کیجیے گا. دیکھیے کچھ نام ایسے ہیں، سننا پسند فرمائیں گے. کچھ نام ایک جملہ توجہ سے سنیے گا. کچھ نام ایسے ہیں جو یہاں نہیں رکھے گئے، نام وہاں سے رکھ کے آئے ہیں. ان میں سے ایک نام ہے جناب عباس کا. جناب عباس کا نام یہاں نہیں رکھا گیا. جناب عباس کا نام تو علماء نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نبی اپنی زندگی میں ہی رکھ کے چلے گئے تھے. اپنی زندگی میں نبی نے نام رکھ دیا تھا. تو پھر مولائے کائنات سے جناب عباس کی ولادت پر جب لوگوں نے آ کے پوچھا کہ مولا کیا نام رکھا ہے، تو مولائے کائنات نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ نام رکھ کے چلے گئے ہیں. علی نے قرآن کھولا. توجہ کیجیے گا. قرآن کھولا اور جیسے ہمارے یہاں نام رکھا جاتا ہے نا بچوں کا، وہی طریقہ یعنی مولائے کائنات سے ہم نے سیکھا ہے. توجہ کیجیے گا. اسی طریقے کو اپنایا. قرآن کھولا. قرآن کھولنے کے بعد سورہ دہر کی آیت نکلی. آیت میں لفظ تھا ابوس، عین بین عین بے واو سین، ابوس. اسی سے ملتا جلتا نام رکھا عباس. کیسے نام رکھا جاتا ہے اسے جو ہے توجہ سنیں. اسی سے ملتا جلتا نام رکھا عباس. جی چاہتا ہے علی سے عرض کروں، مولا جب نبی نام رکھ کے چلے گئے تو آپ نے کیوں رکھا؟ آپ نے کیوں قرآن کھولا؟ سن لیجئے گا، ہزاروں باتوں کا جواب ہے اس کے اندر. غور سے سنیے گا. میرے مولا آپ نے کیوں نام رکھا؟ مولا آواز دیں گے میں نے قرآن اس لیے کھولا کہ آج بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے کہ علی کے گھر میں یہ بھی نام تھا. اور کیجیے گا، علی کے گھر میں یہ بھی نام تھا. آپ تو کہتے ہیں کہ علی ان سے دشمنی رکھتے تھے، علی کے گھر میں یہ سارے نام موجود تھے. مولا نے کہا میں نے قرآن کھول کر اس لیے نام رکھا کہ جو نام بھی قرآن سے نہ ملے وہ میرے گھر کا نام نہیں ہے. یا آپ سمجھنا نہیں چاہتے یا میں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا ہوں. کہا کہ جو بھی نام قرآن سے نہ ملے وہ میرے گھر کا نام نہیں ہے. جو بھی نام میرے گھر میں ہے اسے قرآن سے ملا کے دیکھو، اسے قرآن سے ٹیلی کر کے دیکھو. نئی لفظوں کا لطف لے کے اگر سن لیا آپ نے تو لطف آ جائے گا. جس نام کے لینے پر زبان کڑواہٹ میں تبدیل ہو جائے وہ نام علی کے گھر میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس جملے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں. میرے عزیزو، نام تو نبی نے اپنی زندگی میں رکھ دیا. مولا کائنات نے کیا رکھا؟ ابوس. ابوس کے معنی بھی شیر اور عباس کے معنی بھی شیر ہے نا، دونوں کے معنی شیر ہیں. توجہ کیجیے گا. مجھے نام سے مطلب نہیں، میں ایک بحث آپ سے کنیت پہ کرنا چاہتا ہوں. بڑی خوبصورت بحث ہے. کنیت کیسے رکھی جاتی ہے؟ جناب عباس کی کنیت کیا ہے؟ اتنی آہستہ سے آپ نے بولا کہ آواز بھی نہیں آئی. ابوالفضل. دیکھیے میں اس لیے بار بار آپ سے پوچھتا ہوں، اس لیے کہ چونکہ سوال کنجی ہوتا ہے، چابی ہوتا ہے ہر چیز کی، اور سوالات ہوتے ہیں تو بات مکمل ہوتی ہے ذہنوں میں، ہے نا. کہا کہ کنیت ہے ابوالفضل. دیکھیے کنیت جب رکھی جاتی ہے تو طریقہ کیا ہے کنیت رکھنے کا؟ بیٹے کے ذریعے سے باپ کی کنیت رکھی جاتی ہے. میرے بیٹے کا نام ہے محمد تو میری کنیت ہوگی ابو محمد. ایسے ہی رکھا جاتا ہے نا. دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ جناب عباس کے بیٹے کا نام ہے فضل، لہٰذا کنیت رکھی گئی ابوالفضل. ایسا ہی تو ہے، ایسا ہی تو ہے.
कुन्नियत रखी गई अबुल फजल, लेकिन मेरे अजीज़ों कुन्नियत अबुल फजल कब रखी गई? जब अब्बास की विलादत हुई। अभी शादी कहाँ हुई, अभी बेटा वजूद में आया कहाँ, तो फिर ये कैसे अबुल फजल रख दी गई कुन्नियत? कहा अबुल फजल फजल की वजह से नहीं है, जुमले को समझिएगा लिल्लाह, फजल की वजह से अबुल फजल नहीं है। जनाबे अब्बास को अबुल फजल इसलिए कहा जाता है कि वो फजीलतों के बाप है। नहीं, तवज्जो करें मैं क्या कह रहा हूं, गौर कीजिएगा। कहा फजल इसलिए नहीं है कि वो फजल के बाप हैं, अबुल फजल नहीं भाई। अबुल फजल तो तब कुन्नियत बनेगी जब बेटा वजूद में आए, है कि नहीं है? लेकिन इधर जनाबे अब्बास की विलादत हुई और इधर कुन्नियत अबुल फजल। लुत्फ आ जाएगा मेरे अजीज़ों, इधर कुन्नियत अबुल फजल। मेरे अजीज़ों ये क्या हो गया? इसका मतलब है, देखिए फजल के माना क्या है? अबुल फजल का मतलब ये है जिसे फजीलतें तलाश करें। गौर कीजिएगा, जनाब अब्बास के आप चाहने वाले हैं, ये जिक्र बहुत कम होता है, लिहाजा मैंने सोचा कि चंद जुमलों में इसका तस्करा कर दूं। अबुल फजल किसे कहा जाता है? जिसे फजीलतें तलाश करें। जो फजीलतों को तलाश करे वो अबुल फजल नहीं है। बिल्कुल फैसला सुना रहा हूँ। जो फजीलतों के पीछे भागे वो अबुल फजल नहीं है, फजीलतें जिसके पीछे जाए वो अबुल फजल है। लिल्लाह समझिएगा, मैं बुजुर्गों की अदालत में इस जुमले को रखना चाहता हूँ। तो अब पता कैसे चले कि फजीलतें अब्बास के पीछे हैं या अब्बास फजीलतों के पीछे हैं? ये फैसला कर लीजिए और मजलिस जो है वो इसी रुख पे चली जाएगी आगे। क्या कहा? कैसे पता चले कि फजीलतें अब्बास के पीछे जा रही हैं या अब्बास फजीलतों के पीछे जा रहे हैं? अगर फजीलतें अब्बास के पीछे हैं तो अबुल फजल हैं, अगर अब्बास फजीलतों के पीछे जा रहे हैं तो अबुल फजल नहीं है। मौला माफ़ कीजिएगा, मुझे इस जुमले की वजाहत करना चाह रहा हूँ। तो कैसे पता चले कि फजीलतें अब्बास का तवाफ कर रही हैं या अब्बास फजीलतों के पीछे जा रहे हैं? जुमला सुन लीजिएगा जाग के, कौन सा जुमला सही है? कहा सुनो, अगर अब्बास ने ये कहा होता कि मैं अली का बेटा हूं तो मतलब ये होता कि अब्बास फजीलतों को तलाश कर रहे हैं। लेकिन अगर अली नमाज़े शब में दुआ करें, मुतवज्जे नहीं आप में क्या कह रहा हूं, अगर अली नमाज़े शब में दुआ करें कि परवरदिगार अब्बास मुझे दे दे, तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि फजीलतें अब्बास के पीछे हैं, फजीलतें अब्बास को तलाश कर रही हैं। इस जुमले को मेरे अजीज़ों कसम है जिनको जनाब अब्बास से मोहब्बत है, इस जुमले पे मेरे अजीज़ों अगर बात समझ जाए तो मुझे नजराना चाहिए इस जुमले का। जुमला सुन लीजिए। कहा फजीलतें अब्बास के पीछे नहीं हैं, फजीलतें अब्बास का तवाफ़ कर रही हैं, अब्बास फजीलतों के पीछे नहीं है। कैसे साबित हो? सुनिए जुमला। अगर अब्बास ने कहा होता कि जहरा मेरी माँ है तो मतलब ये होता कि अब्बास फजीलतों के पीछे जा रहे हैं। लेकिन अगर जहरा कह दे कि अब्बास मेरा बेटा है, ये तवज्जो है आप की मैं क्या कर रहा हूं? अगर जनाब ज़हरा सिद्दीक़तुल कुबरा कह दें कि अब्बास मेरा बेटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि फजीलतें अब्बास का तवाफ़ कर रही हैं, फजीलतें अब्बास को ढूंढ रही हैं। मेरे अजीज़ों, सिर्फ नाम की बात नहीं है, सिर्फ नाम की बात नहीं है, कैसे रखा गया नाम। बड़ा खूबसूरत सा जुमला फैज़ मिंबर है, याद आ गया। आखिरी बातें सिलसिले की तवज्जो सुन लीजिए। कैसे रखा गया? मौलाए कायनात ने जनाब अकील से कहा, अकील मैं एक बहादुर घराने में शादी करना चाहता हूँ। यही तो कहा, मैं एक बहादुर घराने में शादी करना चाहता हूँ। गौर कीजिएगा, है ना? आप अक्सर सुनते हैं, लेकिन पता नहीं आपने इस रुख से सोचा या नहीं सोचा। मैं कहूँगा मौला ये क्यों कहा कि बहादुर घराने में शादी करना चाहता हूँ? ये कहते कि बहादुर लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अगर आप समझ गए इस जुमले को तो लुत्फ़ आ जाएगा। तवज्जो करना, ख़ास तौर से नौजवान भाइयों। मौला ये कहिए कि बहादुर लड़की से शादी करना चाहता हूँ। आपने कहा बहादुर घराने में, कहा नहीं, इस फ़लसफ़े को समझो।
اگر لڑکی بہادر ہے تو میدان میں آنے کا ڈر ہے، اور اگر خاندان بہادر ہے تو بہادر بچے کی پرورش ہوگی۔ نہیں، غور کیجئے، غور کیجئے مولا نے کیا کہا۔ اچھا دوسری بات اور ہے، اگر آپ نے توجہ فرمائی، یہ بتائیے کہ علی سے زیادہ حسب و نسب کون پہچانتا ہے؟ جس کی تلوار 70 نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہو، وہ علی کہہ رہے ہیں کہ عقیل آپ تلاش کیجئے، ایک بہادر گھرانہ ڈھونڈیے۔ مطلب کیا ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ مولا اس کی وضاحت کیجئے نا۔ آپ حسب و نسب کے ماہر، اور آپ کہہ رہے ہیں جناب عقیل سے کہ تم تلاش کرو۔ کہا نہیں، میں نے اس لیے عقیل سے کہا کہ میں اپنی تہذیب میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر میں بڑے بھائی کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ نہیں توجہ کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے کبھی کبھی سنوان سے بھی سوچئے گا، کہا اپنے گھر میں، تمہارے گھر میں بڑی بھائی کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ اس جملے کو سنو۔ اچھا آخری بات ہے سلسلے کی، توجہ سے سنیے گا۔ کیا کہا؟ عقیل ایک بہادر گھرانہ تلاش کرو، ہے نا۔ آج بڑا اعتراض ہے، میں نام لے کے کہوں، بڑا اعتراض ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولائے کائنات نے اپنی ایک بیٹی کی شادی خلیفہ وقت سے کی تھی۔ کہتے ہیں نا، بولیے اعتراض ہے نا۔ اس اعتراض کا جواب کیا ہے کہ علی نے اپنی بیٹی کی شادی خلیفہ وقت سے کی۔ میرے بھائی تم تو کہہ رہے تھے کہ دشمنی کرتے ہیں، اور وہ تو اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں۔ نہیں، اسی جملے میں جواب ہے، جو سمجھ گیا اس کا مقدر ہے۔ مولا نے کیا کہا؟ عقیل ایک بہادر گھرانہ تلاش کرو، بہادر گھرانہ تلاش کرو۔ پھر جملہ سنیے، بہادر گھرانہ تلاش کرو۔ میرے مولا میری جانیں قربان ہو جائیں، جو علی بزدلوں سے لڑکی لاتا نہیں ہے وہ بزدلوں میں لڑکی دے گا کیا؟ اسی جملے میں جواب ہے، وہ بزدلوں میں لڑکی دے گا کیسے جو بزدلوں سے لڑکی لاتا نہیں ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب افسانہ ہے، بناوٹی باتیں ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ توجہ ہے بھائی، افسانہ تو افسانہ ہے، چاہے 10,000 پیج لکھ دیے جائیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ایک بہادر گھرانہ تلاش کرو۔ آخری بات بڑا خوبصورت جملہ ہے، اور اس نازک مرحلے پہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک، جناب عقیل گئے، جانے کے بعد جناب حزام سے رشتہ دیا۔ توجہ سنیے گا، رشتہ دیا۔ جیسے ہی رشتہ دیا کہ جناب حزام پہنچے جناب ثمامہ کے پاس، جناب حزام کی اہلیہ، جناب ام البنین کی ماں، توجہ کیجئے گا، ان کے پاس پہنچے۔ کہا رشتہ آیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کس کا رشتہ؟ تو جناب حزام نے کہا کہ تقدیر لکھنے والے کا۔ نام نہیں بتایا، نام نہیں بتایا، میں چاہ رہا ہوں اس معرفت کے سمندر میں ڈبانا چاہتا ہوں آپ کو۔ کہا تقدیر لکھنے والے کا، مقدر بنانے والے کا۔ جیسے یہ جملہ کہا، خوب جناب ثمامہ سمجھیں کہ تقدیر لکھنے والا کون ہے، مقدر بنانے والا کون ہے۔ کہا کہ اچھا رشتہ آیا ہے۔ جناب ثمامہ اٹھیں، جا کے جناب فاطمہ کلابیہ نام ہے ام البنین کا، ام البنین تو اس گھر میں آنے کے بعد ہوئی ہے نا، فاطمہ کلابیہ، جا کے ان سے کہا بیٹی تقدیر لکھنے والے کا رشتہ ہے، مقدر بنانے والے کا رشتہ آیا ہے۔ میں آپ کی محبتوں پہ قربان، خدا کی قسم اس جملے کو سن لیجئے، آخری جملہ ہے تقریر کا، مقدر لکھنے والے کا رشتہ۔ جیسے یہ جملہ کہا جناب عقیل نے، ارے وہ جناب ثمامہ نے، توجہ کیجئے گا، جیسے ہی کہا جناب ام البنین نے کہا کہ میں ایک خواب سنانا چاہتی ہوں، لطف آ جائے گا، میں ایک خواب سنانا چاہتی ہوں جو خواب ابھی کچھ دن پہلے میں نے دیکھا ہے۔ ہاں یا نہ نہیں کہا، خواب سنایا۔ خواب کیا تھا وہ میں آپ کو سنا دوں، لطف آ جائے گا۔ کیا خواب تھا؟ کہا کہ خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں ایک باغ میں ٹہل رہی ہوں، 14ویں چاند کی رات ہے، 14ویں چاند کا جو ہے وہ سما ہے، ایک چہچہاتے ہوئے پرندے ہیں، سورج ڈھل چکا ہے، اور اتنی ٹھنڈک ہے باغ میں کہ بڑا لطف آ رہا ہے۔ اتنے میں نے کیا دیکھا کہ چاند نے آسمان کو چھوڑا،
اور 3 ستارے بھی میری آغوش میں آئے. اور سے سنیے گا, یہ خواب سنا رہی ہیں جناب ثمامہ کو. 3 ستارے بھی میری آغوش میں آئے. آخری جملہ ہے 3 ستارے میری آغوش میں آئے. میرے عزیزوں, جناب ام البنین نے نہ تو ہاں کہا نہ کہا. میں کہوں گا بی بی کچھ تو کہہ دیجئے. بھائی کمال ہے, جس جملے کو ہم نہ سمجھ پائے ماں بیٹی نے خوب سمجھا. کہا کہ چاند کو وہی تو اتار سکتا ہے جو سورج کو پلٹانے کا ہنر جانتا ہو. چاند کو وہی تو بلا سکتا ہے جو سورج کو پلٹانے کا ہنر جانتا ہو. میرے عزیزوں سنا دیا, مجلس مکمل ہو رہی ہے. جیسے ہی جناب حزام باہر آئے اور آنے کے بعد اللہ کا سجدہ شکر عقیل کے سامنے کیا. عقیل کے سامنے اللہ کا سجدہ شکر کیا. میرے عزیزوں, یہ میری محنت ہے, اس جملے کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. مجلس کا آخری جملہ ہے. عقیل کے سامنے سجدہ شکر کیا. توجہ سے سن لیجئے گا, دل لگا کے. اور صرف سجدہ شکر نہیں کیا, ابھی صرف رشتہ آیا تھا, ہوا نہیں تھا, رشتہ آیا تھا. جناب حزام کہتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس دامادی کے رشتے سے شرف یاب کیا. غور سے سنیے گا, تاریخی جملہ ہے. اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں سجدے کے ساتھ کہ اس نے اس دامادی کے رشتے سے شرف یاب کیا. نہیں, توجہ نہیں فرمائی آپ نے. دامادی کے رشتے سے جناب حزام نے ایک اصول دے دیا کہ اگر داماد معصوم ہو تو سسر پہ اتنا تو واجب ہوتا ہے کہ سجدہ شکر تو کر لے. میں کیا کہہ رہا ہوں, توجہ نہیں فرمائی آپ نے. کہا کہ اگر داماد معصوم ہو تو کم از کم سجدہ شکر تو کر لے. پتہ نہیں کتنے بد نصیب لوگ تھے کہ جنہوں نے بیٹی تو بیاہ دی لیکن داماد کے جنازے میں نہیں آئے. نہیں, صلوات پڑھے نا محمد والا. یہ جناب حزام نے ترتیب دی. کیا کہا؟ الحمدللہ الذی شرفنا بہذہ المساہرہ. خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے ایسا داماد بخشا. توجہ ہے میرے عزیزوں, مقدر لکھنے والا داماد, تقدیر بنانے والا داماد. میرے عزیزوں, اب آپ انصاف سے بتائیں, جب میرے عزیزوں علی ایسے ہیں تو اب سوچیں کہ جس کی تمنا کی ہوگی مولا کائنات نے, وہ کتنا محترم ہوگا, وہ کتنا اعلیٰ ہوگا, وہ کتنا طیب و طاہر ہوگا. اسی لیے سب سے بڑا مرثیہ اگر امام حسین نے پڑھا ہے کربلا میں تو وہ جناب عباس کے جانے سے پہلے پڑھا. سب سے بڑا مرثیہ اگر کربلا میں ملے گا تو امام حسین کا مرثیہ جناب عباس جب رخصت ہو رہے تھے نا, تو حسین نے ایک جملہ کہا, اے عباس تمہارے وجود میں جو آنکھیں سویا کرتی تھیں اب ان آنکھوں کو قرار نہیں ہوگا, اب وہ آنکھیں بڑی بیتاب ہوں گی. نوجوانوں, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, دیکھیے جب مصائب اہل بیت اطہار ہو تو کم از کم اہل بیت سے اس توفیق کی دعا کیا کیجئے کہ پروردگار عالم اہل بیت کے وسیلے سے مجھے اتنی توفیق دے دے کہ میں مجلس حسین میں 2 قطرہ آنسو بہا دوں. 2-3 جملے ہیں مصائب کے. میرے عزیزوں, کربلا والوں کا چہلم ہے, ان پیاسوں کا چہلم کہ پیاس سے جو بچے کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے. پیاس سے بچوں کا یہ حال تھا کہ کھڑے ہوتے ہوتے بچے گر جاتے تھے. انصاف اگر آپ نے کر لیا تو پھر آپ باواز بلند روئیں گے. لکھا ہوا ہے کہ حسین کے بچے اتنے پیاسے تھے مقتل میں, اتنے پیاسے تھے. 2 محرم کو قافلہ وارد کربلا ہوا ہے نا, 3 محرم کو میرے عزیزوں 2 محرم سے ہی خیمے لگا دیے گئے فرات کے کنارے. 4 محرم کو جب یزید کا لشکر اور شمر کا لشکر آیا 4 محرم کو, تو سب سے پہلے آتے ہی اس نے کہا کہ فرات کے کنارے خیمے لگائے کس نے ہیں, کس نے خیمے لگائے ہیں؟ آواز دی کہ حسین ابن علی کے خیمے ہیں. کہا ان خیموں کو ہٹاؤ, میں آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں
کہ جناب عباس کا وجود تھا کیسا کربلا میں. کہا ان خیموں کو ہٹاؤ یہاں سے. میرے عزیزوں جناب عباس سپر بن کے آ کے کھڑے ہو گئے اور ایک خط کھینچی, فقط ایک خط, اور کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کس میں اتنی طاقت ہے, کس کی ماں نے وہ دودھ پلایا ہے کہ اس خط کو پار کر دے. کیوں؟ چونکہ جناب عباس کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ مجھے ماگاہی کربلا کے لیے گیا. انصاف کیجئے گا, میں چاہ رہا ہوں سلسلے وار 2-3 جملے آپ کی خدمت میں پڑھ دوں. سمجھنا اور رونا آپ کا کام ہے, میں سلسلے کو آگے آپ کی خدمت میں بڑھا رہا ہوں. غور سے سنیے گا میرے عزیزوں. جناب عباس نے خط کھینچ دیا. اب خط کھینچنے کے بعد جیسے ہی جب اہل بیت نے دیکھا کربلا والوں نے کہ عباس کی تیوریوں پہ بل پڑ گیا, تو ایک مرتبہ خیمے سے جناب فضہ آئیں اور آ کے کہا عباس شہزادی یاد کر رہی ہیں, شہزادی بلا رہی ہیں. تو پتہ ہے عباس نے کیا کہا؟ کہا اے اماں فضہ جا کے کہیے شہزادی سے, میری بہن سے, کہ 2 منٹ بس مجھے چاہیے, اس کے بعد میں خود خوشخبری لے کے آؤں گا. آپ اس جملے کی قدر و قیمت کیجئے گا, بس 2 منٹ سے زیادہ نہیں چاہیے, میں خود خوشخبری لے کے آؤں گا. میرے عزیزوں فضہ خیمے میں گئیں. اب جانے کے بعد جیسے ہی واپس آئیں تو ایک جملہ کہا کہ زینب نے کہا ہے عباس کہ تم خود آؤ گے یا زینب چل کے آئے. اس جملے کو اگر آپ نے احساس کر لیا تو میں سمجھوں گا کہ مجلس میرے عزیزوں مکمل ہو جائے گی. کہا عباس تم خود چل کے آؤ گے یا زینب یہاں تک آئے. جب یہ جملہ سنا تو جناب عباس نے تلوار پھینکی اور پھینکنے کے بعد خیمے کے اندر آئے. پتہ ہے کیا دیکھا عباس نے؟ کیا دیکھا؟ ایک طرف حسین کھڑے ہیں, ایک طرف زینب کھڑی ہیں. جیسے ہی کھڑے ہوئے دیکھا عباس نے کہا بی بی میں خیمے ہٹا لیتا ہوں. ایک جملہ عباس نے کہا ہی نہیں, کہا بی بی میں خیمے ہٹا لیتا ہوں, بی بی میں اپنے ہاتھوں سے خیمے ہٹا لوں گا. میرے عزیزوں جس عباس کو مانگا ہی کربلا کے لیے گیا ہو, کربلا میں اسے جنگ کرنے دیا ہی نہیں گیا. اور صرف یہ مرحلہ نہیں تھا, میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. شب عاشور ہے, عباس نے کربلا کا طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنا آپ مانتے جناب عباس کو. یہ حساس جملہ انشاءاللہ آپ کی خدمت پہ پہنچے گا. طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد بنی ہاشم کو بلایا. آ کے بلانے کے بعد اتنے میں سعید نے ایک جملہ کہہ دیا. کہا عباس تم وہی تو ہو جسے علی نے نماز شب میں مانگا تھا. جیسے یہ جملہ جناب عباس سے کہا, تاریخ نے لکھا عباس گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے, اتنی زور سے تسمہ گھوڑے کا پکڑا کہ ٹوٹ گیا اور کہا کہ سعید مجھے غیرت دلاتے ہو, کل کا سورج نمودار ہونے دو, میں دکھاؤں گا کہ علی کے شیر میں طاقت کتنی ہے, قوت کتنی ہے. آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں میرے عزیزوں, علی کے شیر میں قوت کتنی ہے. اب ایک مرتبہ بنی ہاشم کو بلایا. بلانے کے بعد پتہ ہے کیا کہا؟ کہا علی اکبر ادھر آؤ, قاسم ادھر آؤ, اولو محمد ادھر آؤ. اور بلانے کے بعد کہا گھبراؤ نہیں, میں نے فوجی اشقیاء کو 4 حصوں میں بانٹ دیا. میرے عزیزوں گھر تک بھی اگر بستر پہ جائیں گے اس جملے کو یاد کر کے روئیں گے. کہا میں نے فوجی اشقیاء کو 4 حصوں میں بانٹ دیا. سنیں گے جملہ, 1 حصے سے تم لوگ لڑنا, 1 حصے سے اصحاب لڑیں گے اور 2 حصوں سے میں اکیلا لڑوں گا. انصاف ہے آپ کے ہاتھوں میں, آپ کی آنکھوں میں انصاف ہے. وہ جملہ سن لیں, کہا 2 حصوں سے میں اکیلا لڑوں گا. اور جناب عباس نے یہ جملہ کہا, میں اپنے والے حصے کو جلدی سے تمام کر کے تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا. میں کہوں گا اے مولا, عباس کی حسرت دل میں ہی رہ گئی, میں اپنے حصے کو جلدی سے تمام کر کے تمہاری نصرت کے لیے آ جاؤں گا. میرے عزیزوں میں تڑپا تب جب میں نے یہ جملہ روایت میں پڑھا. 2 جملے ہیں, آپ علم کی زیارت کریں گے, زیارت کرنا لیکن یہ سوچ کے کرنا کہ کسی بھی نظر میں جب تم نظر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, آپ اپنے گھروں میں نظر دیتے ہیں نا, کیسے نظر دیتے ہیں آپ؟ کہا نظر کبھی بھی جب بھی دی جاتی ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے دی جاتی ہے, کبھی ہاتھ گرا کے نظر نہیں دی جاتی. میرے عزیزوں سلام ہو اس غازی پر, مولا یہ اتنے ہاتھ آپ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں, مولا آپ کی حاضری میں کھڑے ہوتے ہیں. توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں, کربلا کا منظر تھا, کربلا کا منظر 2 جملوں سے زیادہ نہیں ہے. کربلا کا منظر تھا
جناب سکینہ نے سید سجاد سے ایک جملہ کہا اے بھیا شمر سے کہو کہ مجھے بہت مارتا بھی ہے اور مجھے تانا بھی بہت دیتا ہے. جملہ سن لے صاحبان اولاد بیٹھے ہیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. مجھے مارتا بھی بہت ہے اور مجھے تانا بھی بہت دیتا ہے. کہا بہن کیا کہتا ہے؟ کہا جب بھی تماچا مارتا ہے مجھے، جب بھی تازیانہ مارتا ہے تو ہر تماچے پہ کہتا ہے بلاؤ عباس کو. آخری جملہ ہے، انصاف کر لیجئے گا میرے عزیزوں. اسی لیے حسین نے کسی کی رخصت پر انا للہ نہیں پڑھا، کسی کی رخصت پہ انا للہ نہیں پڑھا. لیکن جب جناب عباس جانے لگے نا تو علم کو جھکا کے یہ جملہ لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. چونکہ حسین کے پاس سارا منظر ہے. آپ ایک گھر سے ایک جنازہ اٹھتا ہے تو اتنے لوگ پرسے کے لیے آتے ہیں. حسین نے اپنے مصائب کو احساس کیا اور احساس کر کے ایک جملہ کہا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. جب میرے عزیزوں رخصت کر دیا، رخصت کرنے کے بعد اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب عباس نے گھوڑے کو جب اتار دیا، مجلس مکمل ہے اسی جملے پر، جناب عباس نے گھوڑے کو اتار دیا. اسی جملے کے لیے میں یہاں تک لے کے آیا ہوں آپ کو تاکہ اس جملے کو پہنچا دوں. جب گھوڑے کو اتارا نا فرات میں، جب اتارا تو صرف عباس ہی تھوڑی پیاسے تھے، گھوڑا بھی تو پیاسا تھا. اور ایک دن کا نہیں، جس گھر میں جن خیموں میں بچوں کے لیے پانی نہ ہو اس خیمے میں گھوڑے کیسے پانی پئیں گے، اونٹ کیسے پانی پئیں گے؟ تو اب انصاف ہے آپ کے ہاتھوں میں. لوگ کہتے ہیں کہ جناب عباس نے چلو میں پانی اٹھایا اور سکینہ کی تصویر نظر آئی تو پھینک دیا. نہیں، عباس کی غیرت پہ انگلی اٹھا رہے ہو. میرے عزیزوں یہ پانی کیوں اٹھایا تھا عباس نے؟ میں اس کی جو ہے وہ دلیل دے رہا ہوں. عباس نے پانی پتہ ہے کیوں اٹھایا چلو میں؟ اٹھایا تھا اپنے گھوڑے کی وجہ سے کہ مجھے پانی دیکھتا ہوا اٹھائے گا کہ میں نے پانی اٹھایا چلو میں تو یہ پانی پی لے گا. میرے عزیزوں جیسے ہی عباس نے پانی اٹھایا ادھر گھوڑے نے آنکھوں سے آنسو گرانے شروع کیے. اے میرے غازی میرا امتحان نہ لے، اے عباس میرا امتحان نہ لے، میں کیسے پانی پی لوں؟ حسین کے بچے خیمے میں پیاسے ہیں. میرے عزیزوں عباس آئے لیکن کیفیت یہ ہے ادھر سکینہ نے بچوں کو جمع کر لیا. بچوں ابھی پانی میرا چچا لے کے آتا ہوگا. لیکن میرے عزیزوں قیامت تو تب ہوئی جب علم تو آیا لیکن علمدار نہیں آیا. تو سکینہ نے ایک جملہ کہا اے چچا آپ کے جانے کے بعد اب پیاس نہیں لگتی. سکینہ کی پیاس بجھ گئی. میرے عزیزوں سکینہ کی پیاس بجھ گئی. دو جنازے، تمام مجلس، دو جنازے ایسے ہیں جو خیمے میں نہیں آئے، خیمے میں نہیں آئے. ایک جنازہ عباس کا جنازہ سنیں گے چونکہ عباس نے خود کہا تھا میرے جنازے کو خیمے میں مت لے جانا. میں سکینہ سے بڑا شرمندہ ہوں. علم کی زیارت کرنا اسی جملے پر کہا کہ میرے جنازے کو خیمے میں مت لے جانا. میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں. اور ایک جنازہ حسین کا جنازہ، عباس کا جنازہ تو گیا نہیں لیکن حسین کا جنازہ کیسے جاتا؟ کوئی لے جانے والا ہی نہ تھا. میرے عزیزوں قیامت تو تب ہوئی جب عالم آیا. سکینہ آگے بڑھی، بچوں سے کہا اب پیاس کا شکوہ نہ کرنا، یہ آخری امید تھی، اب اس کے بعد پانی میسر نہ ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. میرے اللہ بھی ہمارے کربلا کا واسطہ جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگارہ تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہم میں جو مقروض ہوں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. اے میرے اللہ تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور فرما اور خصوصاً صاحب مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا مولا
مولا
साथ में
السلام